بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے جزو نمبر 6 کے اندر، جس کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 81 تک جاری رہتا ہے، جس میں بہت سے موضوعات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کو شروع جو کیا گیا وہ ہے لا یحب اللہ۔ لا کا مطلب ہے پسند، یحب حب سے نکلا ہے، مطلب محبت، پسندیدگی، اور اللہ مطلب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے آگے پھر آیت شروع ہو جاتی ہے لا یحب اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کوئی اگر اعلانیہ برائی کر رہا ہے، کوئی اعلانیہ برائی باتوں کو مطلب پروموٹ کر رہا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی شور و غوغا کر رہا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عادات پسند نہیں ہیں ماں سوائے صرف مظلوم کی آواز کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاموشی میں پکارو، دل میں پکارو، جس طرح آپ اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، وہ آیت جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے بھلائی کو، نیکی کو فروغ دینا ہے اور برائی سے بچنا ہے اور اصلاح کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات جو ہیں ایمانیات پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، معاملات پر بہت زیادہ زور دے رہی ہیں۔ ہمیں جو ہے برائیوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، نیکیوں کی تلقین کی جا رہی ہے، فحش باتوں کی، جس طرح چیخ کے بات کرنا، اس طریقے سے باتیں کرنا، ان سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ شروع کی آیات میں آپ کو بہت ملے گا، آخر میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ہماری شروع ہو جاتی ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کا جو تھیم جو ہے وہ بہت ہی واضح اور کلیئر ہے۔ اس کے اندر مختلف پہلو جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجاگر کیے ہیں، اور یہ سورت جو ہے بنیادی طور پر عہد و پیمان اور انصاف، حلال حرام اور انسانی برادری میں تعاون پر مبنی ہے۔ اور اس میں قصہ ابلیس، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آیا ہے، ان کے بیٹوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ آیا ہے، ان کی قوم کے ساتھ، تو ہم ابھی اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اس میں کی جا رہی ہے، اور پہلی آیت میں کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد پورے کرو، کہ تم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی پیکٹ، کوئی بھی چیز اگر اس طرح کی کرتے ہو تو اس کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، جو کہ چرنے والے جانور ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا جو چرنے والے جانور ہیں۔ اور اس کے بعد جب اگلی آیت کے اندر اگر ہم جائیں گے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو بالکل آل کلیئر بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر مردار کیا گیا، حرام کیا گیا مردار، جو کہ جانور مر جائے، اب وہ جانور پہاڑی سے گر کے مر رہا ہے، کسی اور چیز سے مر گیا، اگر حلال جانور بھی ہے، جو کہ پہلی آیت میں ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام ہے، کہ بہیمۃ الانعام کو جو ہے ہم شکار کر کے، ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، وہ چیزیں جو چھپائے ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو اور وضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ جس جانور کے اوپر اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، جو جانور حرام موت مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت، پورک، یہ جو ہے یہ بھی وہ حرام ہے۔ اور گلا کا گھٹ، جس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے گلا گھٹ گیا جانور، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانور بھی مرا، جس کو چوٹ لگی وہ بھی مرا، جو گرا ہو، سینگ لگا ہو کسی سے، یا کسی درندے نے اگر جانور کو چیر پھاڑ دیا، وہ مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ یہاں پر جو علماء نے تھوڑا سا اس والے جو پورشن ہے آیت کا، کہ جس کو درندے نے کھایا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ درندے نے اگر چیر پھاڑ دیا، لیکن اگر اس جانور میں ذرا بھی رمق ہے، جان ہے، تو اگر اس ٹائم اس کو ذبح کر دیں تو جانور حلال ہو گیا۔ کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ جانور نے اس کو چیر پھاڑ دیا، وہ تو ویسے مرا ہوا ہے، تو اس کا مرنا اور تھوڑا سا زندہ ہونا وہ بالکل برابر ہی ہے، تو وہ مردار ہی ہوا بہرحال۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جن جانوروں کو تھانوں پر ذبح کیا ہوا، تھان سے مراد یہ ہے کہ چڑھاووں پر کوئی لوگ لے کر کے آتے ہیں، جو فرض کریں کہ داتا دربار پہ لے گئے، کلندر پر لے گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کلندر کے نام کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کلندر کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، ہم فلانے بزرگ کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، ہم فلانے
دیوتا کی نام کی قربانی کر رہے ہیں، ان مندروں پر، ان چڑھاووں پر اگر جانور چڑھا، بے شک وہ حلال جانور ہو، مرغی ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، یہ جانور ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے تھانوں پر جو ہے وہ ذبح کیے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ جانور حرام ہے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت جو ہے وہ تو کرکس ہے، وہ آیت ہے الیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی باطنی ظاہری جو نعمتیں ساری ہیں وہ میں نے پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ہمارے نزدیک کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، دین وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا، اور دین کو ہی مکمل کر دیا۔ ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے نام پر جو آج کل لوگ ڈھونگ رچا رہے ہیں اور اس میں ایڈیشن کیے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا دروازہ قطعی طور پہ بالکل بند کر دیا۔ جیسے ہم نے پہلے جز میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے، پکی ٹھکی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، جہاں کہیں بھی جس طرح اللہ نے کہا آج میں تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بھی صحیح کہا، ابھی بھی صحیح کہا، اور اگر کوئی اور بندہ آج کوئی دین میں نئی ایڈیشن کر رہا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہیں، اللہ تو سچا ہے، بالکل حق ہے۔ تو یہاں پر یہ آ گیا۔ اس آیت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن مناتے، اگر ہم پر نازل ہوتی، مطلب شریعت موسوی پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اسی آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کون سے دن نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ وہ عرفات کا دن تھا، عرفات کا موقع، عرفات میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن تھا، فتح کا دن تھا، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت اتنی بڑی عظیم الشان آیت ہے کہ جس کا یہودیوں کو بھی ادراک ہے۔ آج کل کے یہودی نہ مانیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 5 جو ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات ہم نے کیسے رکھنے ہیں۔ اس میں بتایا کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، جو بھی پیور چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کر دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ ہمارے لیے پاک ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ حلال بنا رہے ہیں، اور ان کی پاک دامن عورتیں جو ہیں جنہیں جو کہ پہلے اہل کتاب کے پاس تھیں، یہودی اور عیسائی ہیں، اپنے مذہب پر ہیں، تو وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کا جس طرح کھانا حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہیں۔ یہ نہیں کہ اب عورتیں جو ہیں مسلمان عورتیں کہ اہل کتاب مرد تو نہیں، قرآن پاک میں اس نے اگر ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے یہاں پر کئی ایک واقعات دیکھیں کہ جن میں مسلمان بچیوں نے غیر مسلموں کے شادی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فتوے لے لیے ہیں۔ تو ایسی کوئی فتویٰ نہیں، جو قرآن کی آیت کے خلاف ہوگا تو وہ اس فتوے کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کہ مطلب انصاف کرو، عدل و انصاف۔ یہاں پر آیت نمبر 8 عدل اور انصاف کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ آیت اس قرآن پاک میں آپ کو بہت ساری آیات ایسے ملیں گی، تو عدل اور انصاف کے اوپر بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ زور دے رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ پہلے غریب کے لیے کچھ اور قانون ہوتا تھا، امیر کے لیے کچھ اور قانون ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کے تقاضے سب کے لیے برابر ہوں گے۔ تو اللہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے ہماری آیت کو جھٹلایا، کسی نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو پھر ہوشیار ہو جاؤ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو ہم نے جھٹلانا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ جب اسی دنیا سے ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا ان لوگوں کو کہ جو کہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ جب کہ ان کی قوم نے ان کا بات نہیں مانی اور کہنے لگے تم اور تمہارا رب ہی جا کر کے دشمنوں سے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر، وہ 40 سال تک جو ہے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی گمراہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے وہ آیا ہے حابیل اور قابیل کا ذکر۔ میں اس قصے کو تو ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ کیا وجوہات، لیکن جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ تو اب وہ پریشان کہ اس کو کیا کرے، تو اتنے میں کوا آیا، کوے نے زمین کھودی، تو پھر افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی گزرا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کیسے کروں۔ تو یہاں پر جو ہے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حابیل اور قابیل میں چونکہ ان کی بہنوں کی شادی ایک دن جو ہے بڑے بھائی کی بڑی بہن سے، چھوٹے بھائی کی چھوٹی بہن سے شادی ہوتی تھی، اس طرح کا کوئی قصہ ہے، اس طرح قرآن و حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ کوئی سند ملتی ہے کہ بھئی یہ قصہ ہو۔ یہ اصل میں اسرائیلیات میں سے لیا گیا ہے کہ بھئی ان کی لڑائی جو ہوئی تھی وہ عورت کی وجہ سے، حالانکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ تو قربانی تھی، اللہ کے حضور انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی، تو آپس میں دشمنی بڑھ گئی اور انہوں نے ایک بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو نام ہے ہمارے پاس قابیل اور حابیل، یہ بھی اسرائیلیات میں سے لیے گئے ہیں، قرآن پاک میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس میں انصاف، پیار، محبت اور حق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم جز نمبر 7 کے اہم پوائنٹس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔